جیسے ہی قاضی نے ایجاب و قبول کے الفاظ استعمال کیے، عمر کو لگا اس سے سننے میں غلطی ہو گئی ہے، یا پھر قاضی کو۔ اس نے ایک نظر اپنے والدین کی طرف دیکھا، جن کے چہرے سے پریشانی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے سسر کی طرف دیکھا، جو زمانے بھر کی بے بسی اپنے چہرے پر سجائے اسے خوف اور امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نام لینے میں غلطی ہو گئی ہے، اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ قاضی اس کے جواب کا منتظر تھا۔ قاضی نے دوسری بار وہی نام دہرایا تو اسے یقین ہو گیا کہ اس کے دل کی دنیا لٹ چکی ہے، قیامت برپا ہو گئی ہے۔ تیسری بار بھی جب قاضی نے پوچھا تو اس نے اپنے والد اسفندیار شاہ کی طرف دیکھا، جنہوں نے پلکیں جھپکا کر اسے قبول ہے کہنے کا اشارہ کیا۔ قبول ہے، اس نے ٹرانس کی کیفیت میں کہا۔ سب اسے مبارکباد دینے لگے، مگر وہ تو جیسے یہاں موجود ہی نہیں تھا۔ کون کیا بول رہا تھا اسے نہ کچھ سنائی دے رہا تھا، نہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے دل کی دنیا لٹتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اور اب مزید اسے کچھ بھی دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اٹھا اور حویلی کی طویل راہداری تک تیزی سے چلتا ہوا آیا۔ راہداری کافی طویل تھی، وہ اب تیزی سے وہاں چلتا جا رہا تھا۔ اس نے گلے میں پہنا ہوا پھولوں کا ہار نوچ پھینکا۔ اپنی گاڑی تک آیا تو حویلی کے چوکیدار اسے دیکھ کر ایک دم اٹھا اور گیٹ کھولنے کے لیے بھاگا۔ عمر اپنے ویگو میں بیٹھ چکا تھا۔ اس نے زناٹے سے گاڑی نکالی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔ ایک ویرانے میں آ کر اس نے گاڑی کھڑی کی اور اسٹیئرنگ وہیل پر زور سے مکہ مارا۔ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر چیخنے لگا۔ اس کی چیخیں سننے والا اس ویرانے میں خدا کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ وہ چیخ رہا تھا، بہت غصے میں تھا، جس کی وجہ سے اس کا گندمی رنگ لال ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے سلکی بال مٹھیوں میں بھینچ ڈالے، جس وجہ سے وہ بے ترتیب ہو گئے۔ اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ موبائل سکرین پر ہمدان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہمدان اس کا دوست تھا، جو شہر سے اس کی شادی کی تقریب کے لیے باقی سارے دوستوں کے ساتھ گاؤں آیا تھا۔ کل ساری رات دوستوں کی محفل جمی رہی۔ ساری رات انہوں نے جاگ کر ڈیرے میں گزار دی تھی۔ اسفندیار شاہ کی کال آئی، ناچار اسے اٹھانا پڑا۔ عمر، کہاں ہو؟ کب سے ہم پریشان ہیں۔ حویلی مہمانوں سے بھری پڑی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ فوراً گھر پہنچ جاؤ۔ اتنا کہہ کر کال منقطع ہو گیا۔ عمر نے ایک بار پھر اسٹیئرنگ پر مکہ مارا، پھر اپنا سر اسٹیئرنگ پر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ کچھ دیر ایسے ہی گزری تھی کہ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور حویلی کا رخ کیا۔ آخر اسے اپنے سوالوں کے جواب بھی تو چاہیے تھے۔ جیسے وہ گھر میں داخل ہوا، ان کا پرانا ملازم اکبر اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ چھوٹے شاہ سائیں، آپ کو بڑے شاہ سائیں نے اپنے کمرے میں طلب کیا ہے۔ اکبر سر جھکا کر کھڑا رہا۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ بڑے بڑے ڈگ بھرتا ہوا اسفندیار شاہ کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں پہلے سے ہی اس کا باپ اسفندیار شاہ، اس کی ماں زبیدہ اور اس کے سسر اور ساس بیٹھے تھے۔ عمر شاہ نے ایک ایک کر کے سب کے چہروں کی طرف دیکھا۔ سب کے چہرے پریشانی میں گھرے تھے۔ عمر، بیٹھو بیٹا اور تحمل سے میری بات سنو۔ کیا سنوں میں؟ رہ کیا گیا سننے کو اب؟ اس نے چیخ کر کہا۔ اتنا بڑا دھوکہ، وہ بھی عمر شاہ کے ساتھ! اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ بیٹا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ کا قصوروار ہوں۔ زاویہ پہلے دن سے ہی بضد تھی کہ وہ آپ سے شادی نہیں کرے گی، پھر بھی آپ لوگوں کا اصرار، آپ سب کی محبت دیکھ کر میں نے ہاں کر دی۔ مجھے لگا وہ میری عزت رکھ لے گی، مجھے پتہ نہیں تھا یوں میری عزت کا جنازہ نکالے گی۔ فاروق صاحب ہاتھ جوڑے سر جھکائے کھڑے تھے۔ بیٹا، ہم مجبور تھے، اس لیے وردہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ آپ چاہیں تو اسے بعد میں طلاق دے دیں، فی الحال یہی راستہ نظر آیا۔ جہاں ایک بیٹی کے بھاگنے کا دکھ، بدنامی سہ گئے، وہیں دوسری بیٹی کے طلاق کا بھی سہ لیں گے۔ یہ تھی ایک مجبور ماں، جس کی بیٹی کا آج نکاح ہوا اور آج ہی طلاق کی بات کر رہی تھی۔ آپ کو سب مذاق لگتا ہے؟ نکاح پھر طلاق؟ طلاق دینا کوئی آسان ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ عمر شاہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ آپ کو چاہیے تھا مجھے اعتماد میں لیتے، میں کوئی بہانہ کر کے شادی ڈیلے کر دیتا۔
وہ غصے سے دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں ٹہلتا رہا۔ جب غصہ کچھ کم ہوا تو غصے پر دکھ حاوی ہو گیا۔ آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اپنا جائزہ لینے لگا۔ کیا کمی تھی مجھ میں زاویہ فاروق کہ تمہیں شادی کے دن بھاگنا پڑا؟ ساری لڑکیاں یونیورسٹی میں مجھ پر مرتی تھیں، میرے ایک اشارے پر مجھ سے شادی کے لیے تیار تھیں، پر میں نے ان سب پر تم کو فوقیت دی۔ اور تم نے کیا کیا؟ کیا کیا تم نے میرے ساتھ؟ سامنا پڑا گلدان اٹھا کر آئینے کو دے مارا۔ ٹھاکی آواز کے ساتھ کچھ کانچ کے ٹکڑے اڑ کر کمرے میں بکھر گئے۔ آئینے میں شگاف پڑ گیا، جہاں سے عمر کو اپنا چہرہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹتا نظر آیا۔ سورج ڈوب رہا تھا، اسے لگا اس کا دل بھی ڈوب جائے گا آج کے سورج کے ساتھ۔ رخصتی کا شور ہوا تو وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ گاؤں میں صبح سویرے سے ہی شادی کی تقریب شروع ہوتی ہے، پھر سارا دن ہنگامہ، شور، کھانا، رسمیں، محفل، ایسے ہی شام ہو جاتی ہے، پھر رخصتی کا وقت آتا ہے۔ پر وردہ فاروق اس اچانک افتاد پر بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ پے در پہ صدمے سے آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ آج کے دن کا اسے بہت انتظار تھا۔ وہ صبح دل لگا کر تیار ہوئی، اپنے شاکنگ پنک کلر کا لباس سیبتن کیا تھا جو اس کے گورے رنگ پر خوب جچ رہا تھا، جس پر بہت عمدہ گولڈن کام کیا ہوا تھا۔ ساتھ ہم رنگ جولری پہنی، سلکی بالوں کو آگے سے ہیئر سٹائل بنا کر پیچھے سے کھلے چھوڑ دیا تھا۔ کلائیوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہن رہی تھی۔ جب سدرا اس کی کزن آئی، وردہ تم تو ایسے تیار ہو رہی ہو جیسے آج زاویہ کی نہیں تمہاری شادی ہے۔ اور اب اسے یہ بات یاد آ رہی تھی۔ لگ رہا ہے وہ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی جو کچھ دیر پہلے بہن کی شادی کے لیے اتنے دل سے تیار ہوئی۔ انہیں کپڑوں، جولری اور میک اپ کے ساتھ بس ریڈ دوپٹہ اس کے اوپر دے کر اس کا نکاح عمر شاہ سے کروایا گیا۔ جب ایک بیٹی زاویہ جیسا قدم اٹھاتی ہے تو دوسری بیٹی قربانی کا بکرا بن کے وردہ جیسا قدم اٹھاتی ہے تاکہ ماں باپ کا جھکا ہوا سر مزید نہ جھکے۔ اب اسے احساس تھا عمر شاہ کے ساتھ اس کی زندگی پھولوں کا سیج تو ہرگز نہیں ہوگی۔ اس کی قسمت کی ڈوری اب عمر کے ہاتھ میں تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا پہلی رات ہی طلاق کا پٹا لے کر آئے گی یا پھر عمر بھر آپ ہی کے کیے کی سزا بھگتے گی۔ رخصتی کا وقت آ گیا۔ ابو امی ہاتھ جوڑ کر اسے کیا کیا نصیحتیں کرتے رہے، اپنی عزت کا واسطہ دیتے رہے۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے قریبی رشتہ داروں کے ذریعے اسے عمر کی پل پل کی خبر مل رہی تھی، جو زاویہ کے غائب ہونے پر چسکے لے رہے تھے اور ساری باتیں آ کر وردہ کے گوش گزار کر رہے تھے۔ عمر بھی جانے کس موڈ کے ساتھ رخصتی کے لیے آیا۔ ضرور اسفند یار شاہ نے ڈانٹ ڈبٹ کر اسے بلایا۔ وردہ کو جیسی اس کی نند اسما اور ساس زبیدہ کمرے میں لائے، کمرے کی حالت وردہ کو اور ڈرا گئی۔ جگہ جگہ کانچ کے ٹکڑے بکھرے تھے، ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، بیڈ کی گولائی میں پھولوں کا نوچ کر پھینکا گیا تھا، پھر بھی ٹوٹے پھولوں کی لڑیاں جھول رہی تھیں۔ اس کی ساس نند دونوں پریشان تھی۔ بیٹا تم پریشان مت ہونا، جو عمل زاویہ نے کیا یہ اس کا رد عمل ہے، اور جانے کیا کیا دیکھنا پڑے تمہیں۔ عمر غصے کا بہت تیز ہے، تم کم عمر ہو، اسے اپنی طرف راغب کر لو گی۔ سچ پوچھو تو مجھے پہلی نظر میں ہی تم بھائی تھی، پر عمر کو زاویہ پسند آ گئی تو اس کا رشتہ ڈالا میں نے۔ میں صفورہ کو بھیجتی ہوں کمرہ صاف کرے۔ زبیدہ بیگم اسے دعائیں دیتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ بہت بڑا اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ فرنیچر بھی مالکان کے ذوق کا اعلیٰ ثبوت تھا۔ 3 سیٹڈ صوفہ پڑا تھا، سامنے دیوار کے ساتھ نصب تھا۔ بیڈ سائڈ پر عمر شاہ کی تصویر پڑی تھی۔ ایسی ایک تصویر ان کے گھر بھی عمر کی امی دے گئی تھی۔ وردہ نے گھونگھٹ والا دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھ دیا۔ کون سا اگر میرا گھونگھٹ اٹھائیں گے؟ مجھے بھی مضبوط بننا ہے۔ آپ ہی بھاگی تو اس میں میرا کیا قصور؟ اب ہر قدم پر ان کے کیے کی سزا مجھے بھگتنی ہے۔ شروع سے ہی میں کمزور ہوئی تو جانے کیا کرے یہ جلاد انسان میرے ساتھ، جس کے غصے کا ہر جگہ چرچا ہے۔ دل میں سوچتی بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگی جو شاید عمر نے غصے سے کھینچ کر پھینکی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ اسے لگا ضرور ماسی صفورہ ہے جسے آنٹی نے کمرہ صاف کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے وردہ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ چادر ٹھیک کر کے پیچھے مڑی تو عمر کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ سفید قمیص شلوار کے ساتھ بلیک کوٹ پہنے،
چہرے پر غصے والے تصورات لیے وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ یہ ماننے میں وردہ نے انکار نہیں کیا۔ وردہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے ٹکر ٹکر دیکھتی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ شکل گم کرو اپنی، مجھے نیند آ رہی ہے، عمر غصے سے بولا۔ پر میں کہاں جاؤں؟ آنٹی مجھے یہاں چھوڑ کر گئی ہیں، ڈرتے ڈرتے وردہ نے جواب دیا۔ حویلی میں اور بھی بہت کمرے ہیں، بحث مت کرو، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ دھاڑا۔ وردہ کو رونا آ گیا، اس کے آنسو گالوں پر لڑک گئے۔ یہ ٹسوے پھر کبھی کام آئیں گے، ابھی نکل جاؤ فوراً۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ وردہ کو لگا اس کا دل باہر نکل آئے گا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ عمر، عمر! وہ واش روم میں تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنے کی آواز ہے۔ کیا بات ہے امی جان؟ عمر تولیے سے منہ صاف کرتا ہوا بولا۔ کیوں دلہن کو کمرے سے باہر نکال دیا؟ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، شکر کسی کی نظر نہیں پڑی اس پر۔ ہم دلہن، وہ بچی جسے آپ دلہن کہہ رہی ہیں، وہ زبردستی میرے گلے پڑی ہے۔ اس کی بہن جو رسوائی کا سامان میرے لیے کر کے گئی ہے نا، یہ میری برداشت تھی جو میں نے اسے کچھ کہا نہیں، بس کمرے سے جانے کا کہا۔ اور آپ مہمانوں کی فکر نہ کریں، ان کو سب پتہ ہے، تو کیوں یہ ڈرامہ رچائے ہاں؟ پر بیٹا اسے کمرے میں تو آنے دو۔ زبیدہ بیگم نے التجا کی۔ امی وہ اس گھر میں ہے یہ بھی غنیمت جانے، میں مینٹلی بہت ڈسٹرب ہوں، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا، دونوں بال مٹھیوں میں جکڑ کر۔ زبیدہ بیگم بھی مجبور ہو کر جانے لگی۔ زبیدہ اور عمر کی ساری گفتگو وہ سن چکی تھی، جو باہر ہی کھڑی تھی۔ اس سے پہلے ہی اندازہ تھا کہ عمر ایسے ہی پیش آئے گا، نہ جانے کیوں پھر بھی اسے بہت رونا آ رہا تھا، شاید اپنی قسمت پر۔ آنٹی اسے دوسرے کمرے میں لے آئیں جو عمر کے کمرے کے ساتھ ہی منسلک تھا۔ یہ کمرہ بھی بڑا تھا، پر اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ بیڈ پر اوندھی لیٹ کر رونے لگی، اتنا روئی کہ اس کی ہچکیاں بن گئی۔ رو رو کر اس کی ہچکیاں بن گئی۔ جب رو رو کر تھک گئی تو واش روم سے منہ دھو کر آئی اور اسے شدت سے پیاس کا احساس ہوا۔ کمرے کا جائزہ لیا تو پانی نہیں تھا۔ موبائل بھی عمر کے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی، پر ڈر اور تذلیل کے بنا پر اس جلاد کے کمرے میں جانے کی اسے ہمت نہیں تھی۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اسے پتہ نہیں تھا کچن کہاں ہے۔ وہ تھوڑا دور آ کر یہاں وہاں دیکھ رہی تھی کہ اسے کچن نظر آئے تو پانی پیے۔ تبھی پیچھے سے اسے کھنکارنے کی آواز آئی۔ وہ ڈر کے مارے اچھل کر پیچھے ہٹی۔ پیچھے عمر کھڑا تھا۔ رات کے اس پہر کہاں جا رہی ہوں؟ غصے والے تاثرات کے ساتھ پوچھا۔ کہاں جاؤں گی میں رات کے 3 بجے؟ جو آپ اس طرح تفتیش کر رہے ہیں؟ پیاس لگی ہے مجھے، پانی کی تلاش میں کچن ڈھونڈ رہی تھی۔ وردہ کو اس کا انداز بہت ناگوار گزرا۔ اچھا، مجھے لگا شاید کہیں جا رہی تھی، اپنی بہن کی طرح۔ عمر کے الفاظ تھے کہ رشتے وردہ کو بہت زیادہ تکلیف دے گئے۔ دیکھیں مسٹر عمر شاہ، میں آپ کی ہر بات برداشت کر لوں گی، ہر زیادتی سہ جاؤں گی، پر برائے مہربانی آئندہ میرے بارے میں ایسے الفاظ مت نکالیے گا۔ آپ ہی نے جو کیا وہ ان کا عمل تھا، اس کی ذمہ دار میں ہرگز نہیں۔ پہلے بھی ان کی وجہ سے بہت بھگت چکی ہوں، پر اپنے بارے میں ایسے الفاظ ہرگز برداشت نہیں کروں گی، آئندہ خیال رکھیے گا۔ وردہ کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ غصے سے واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور عمر اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا اور کوئی جواب نہیں دیوائے۔ اس کی لال آنکھوں کو دیکھا جو رونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ یا اللہ پاک، میں کہاں جاؤں؟ اب پل پل میرے نصیب میں یوں ذلیل ہونا لکھا ہے؟ کیا قصور ہے میرا؟ کسی اور کے کیے کی سزا مجھے ہی کیوں مل رہی ہے؟ میں ہر بات برداشت کر سکتی ہوں، پر اپنے کردار کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ کیا اب ہر دن میرا روتے ہوئے گزرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں اس جلاد کی زہر کن باتیں برداشت نہیں کروں گی۔ غصے کا تیز ہوگا تو اپنے لیے ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں شکوے شکایتیں اور نئے عزم کر رہی تھی کہ دروازہ ناک ہوا۔ کون ہے؟ آ جائیں۔ بی بی جی، پانی شاہ سائی نے بھیجا ہے، اور یہ آپ کا موبائل۔ صفورہ نے پانی کا جگ ٹیبل پر رکھ کر موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ صفورہ شاہوں کی بہت پرانی بھروسے مند نوکرانی تھی۔ گھر کی ہر بات اسے پتہ ہوتی تھی، پر کبھی ادھر سے ادھر بات نہیں کرتی تھی۔ پر پھر بھی وردہ کو بہت شرمندگی ہوئی صفورہ کے سامنے کہ وہ کیا سوچے گی، وردہ کو کمرے سے نکال دیا شاہ نے۔ اچھا شکریہ،
وردہ نے صفورہ سے کہا۔ صفورہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وردہ نے ایک دم گلاس اٹھا کر پانی کے 2 گلاس غٹا غٹ پی گئی، پھر موبائل اٹھا کر صوفے پر بیٹھ کر چیک کرنے لگی۔ عمر بیٹا، کیا ہے امی؟ اس نے نیند سے بوجھل آنکھیں آدھی کھول کر کہا۔ بیٹا اٹھو، جلدی تیار ہو کر نیچے آؤ، اور میں دلہن کو تمہارے کمرے میں بھیج رہی ہوں، دونوں ساتھ تیار ہو کر نیچے آؤ۔ زبیدہ بیگم کی بات پر ایک دم عمر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ہرگز نہیں امی، کوئی ضرورت نہیں اسے میرے کمرے میں بھیجنے کی، نہ میں تیار ہو کر نیچے آؤں گا۔ عمر بیٹا، سمجھنے کی کوشش کرو، زبیدہ التجائی انداز میں بولی۔ نہیں امی، نکاح میں نے کر لیا، یہی بہت ہے، اب آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہیں۔ آج تیار ہو کر نیچے آؤ، کل کہیں گی ولیمے کے لیے۔ عمر کی زبان کو بریک لگ گیا۔ اسفندیار شاہ کو دیکھ کر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ عمر، تیار ہو کر تو بیٹا تمہیں نیچے آنا ہی ہے، اور کل ولیمہ بھی ہر حال میں اٹینڈ کرنا ہے، دھمکی آمیز لہجے میں کہا گیا۔ بابا، یہ ناانصافی ہے۔ ناانصافی تمہارے ساتھ ہوئی ہے تو بیٹا انصاف تو وردہ کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ اس سب میں اس بیچاری بچی کا کیا قصور ہے؟ اور میرا کیا قصور تھا بابا؟ میں کوئی بحث برداشت نہیں کروں گا، میں ناشتے پر انتظار کر رہا ہوں، مہمان بیٹھے ہیں، جلدی آ جانا، دلہن کے ساتھ۔ تنبیہ کر کے اسفندیار شاہ دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ زبیدہ بھی پیچھے چلی گئی۔ حد ہوتی ہے۔ سلیپر پیروں میں پہن کر وہ واش روم میں چلا گیا۔ جب باہر نکلا تو وردہ کمرے میں بیٹھی تھی، جسے دیکھ کر عمر کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ تیز نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ ایسے مت گھوریں، میں خود نہیں آئی، آنٹی چھوڑ کر گئی ہیں۔ او لڑکی، زیادہ زبان مت چلاؤ، بچی ہو، بڑوں سے بات کی تمیز نہیں تمہیں؟ بچی نہیں ہوں میں، 22 سال کی ہوں۔ پھر زبان چلائی؟ میرے سامنے بچی ہی ہو، میرے سامنے بچی ہی لگو گی۔ 10 سال بڑا ہوں تم سے، اور مجھے زبان چلانے والوں سے سخت نفرت ہے۔ یہ کہہ کر وہ وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں چلا گیا اور دروازہ غصے کے اظہار پر زور سے بند کیا۔ اس حساب سے تو سب سے پہلے نفرت اپنے آپ سے کریں، زبان تو آپ کی بھی بہت چلتی ہے۔ وہ بڑبڑا کر ہی رہ گئی۔ وردہ نے گرین کلر کا پشواس پہنا جو اس کی ساس نے اسے نکال کر دیا تھا۔ اسما نے اسے تیار کیا، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ بھابھی، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ کیوں بھائی، دیکھے نا کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ عمر نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی، وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی، اور ایک دم نظریں واپس پلٹی۔ میک اپ کا کمال ہے سارا، اس نے اپنے جوتے پہنتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، یہ ویسے اتنی پیاری ہے، یعنی میک اپ کی ضرورت نہیں۔ آپ جلدی نیچے آ جائیں، میں جا رہی ہوں، ورنہ بابا سائن سے ڈانٹ پڑے گی۔ جاتے جاتے اسما بولتی گئی۔ عمر تیار ہو کر آئینے میں اپنا آخری جائزہ لے رہا تھا، اور وردہ بھی آئینے کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ دونوں کی نظریں آئینے میں ایک دوسرے سے ملیں، اور دونوں نے ایک سیکنڈ کا دیر نہ لگاتے ہوئے ایک دوسرے سے منہ موڑ لیا۔ اگر بناؤ سنگھار ختم ہو گیا ہے تو چلیں، عمر نے بھویں اچکا کر کہا۔ وردہ بھی چپ چاپ اس کے پیچھے بھولی۔ ناشتے کی میز پر صرف اس کے سسرالی تھے، اس کے میکے سے کوئی نہیں آیا تھا، نہ امی، نہ ابو، نہ ارسلان۔ شاید وہ کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یہ سوچتے ہوئے وردہ کی آنکھیں جھلمل ہو گئیں، جسے اس کی ساس نے محسوس کر لیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری بہو تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ بیٹا، میں نے فون کیا تھا تمہاری امی کو، ابھی وہ نہیں آ پائیں گی، شام کو ولیمے میں شرکت کریں گی۔ اف، اب نیا سیاپا ولیمے کا۔ عمر بڑبڑایا تو ساتھ بیٹھے وردہ نے سن لیا۔ اس کے حلق سے ناشتہ نہیں اتر رہا تھا۔ بیٹا، کھانا کھاؤ، اداس مت ہو، جو نصیب میں ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ تمہارا عمر کے ساتھ لکھا تھا۔ مالک نے مجھے امید ہے تم دونوں اب خوش اسلوبی سے یہ بندھن نبھاؤ گے۔ یہ آپ کا گھر ہے، آج سے جیسے چاہیں رہے، اسفندیار شاہ نے اسے کہا۔ بظاہر تو اسفندیار شاہ بہت سخت اور روب والے لگتے تھے، پر بہو بیٹیوں سے ہمیشہ پیار سے پیش آتے۔ وہ عورتوں کی عزت کرنا جانتے تھے، پر ان کے بیٹے اشر اور عمر ان سے ڈرتے تھے۔ ان کا روب بھی ایسا تھا۔ اشر عمر میں 2 سال ہی چھوٹا تھا۔ شام کو ولیمے کی تقریب حویلی میں ہی رکھی گئی تھی، اس لیے صبح سے سب تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ تقریب شروع ہونے سے پہلے ہی وردہ کے گھر والوں کے لیے اسفندیار شاہ نے گاڑی بھیجی کہ کہیں وہ لوگ نہ آئیں۔
وردہ اپنے ماں باپ اور بھائی سے مل کر خوش ہوئی اور ان کو بھی ہر حال میں مطمئن کیا کہ میں خوش ہوں۔ عمر بھی اسفندیار شاہ کے کہنے پر لگے بندھے وہیں بیٹھا رہا۔ امی ابو آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ عمر آپ بھی پئیں گے نہ چائے؟ مسکراتے ہوئے عمر سے پوچھا۔ عمر پہلے تو حیرت میں اسے دیکھتا رہ گیا، پھر سمجھ گیا کہ اپنے والدین کے لیے یہ ڈرامہ ہو رہا ہے۔ بنا رہی ہو تو آدھا کپ پلا دینا۔ وردہ چائے بنانے لگی اور دل میں عمر کو کوستی جا رہی تھی۔ کیسے اکڑ کر بیٹھے ہیں مسٹر شاہ، بیچارے امی ابو ارسلان چپ چپ سے ہیں، بندہ بات ہی کر لے، مروت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ چائے سب کو دیتے ہوئے آخر میں عمر کی طرف مسکرا کر بڑھایا۔ ایک لمحے عمر اس کے گال پر پڑتے ڈمپل میں کھو گیا اور ایک دم ہی سنبھل کر چائے پکڑ لی اور چائے پیتے ہی یہ جا وہ جا۔ وردہ کو ایک لڑکی تیار کرنے آئی۔ وردہ نے فیروزی اور گولڈن کا کمبینیشن کا ڈریس پہنا اور ساتھ ہی جویلری پہنی۔ ٹیکا اور نتھ پہن کر وہ فل تیار تھی۔ عمر تو سویرے ہی تیار ہو کر مردان میں مہمانوں کو اٹینڈ کر رہا تھا۔ ولیمہ ختم ہوا تو سب تھک ہار کر اپنے اپنے کمروں میں گئے تو وردہ بھی عمر کے کمرے میں آ گئی۔ ایک پل کو تو عمر کی نظر اس پر ٹھہر گئی۔ آخر کو بندہ بشر تھا، اتنی پیاری اور چھوٹی عمر کی لڑکی جو اس کے نکاح میں تھی، کیسے اگنور کرتا؟ پھر ایک دم خود کو ملامت کرتا ہوا اپنی اصل ٹون میں آ گیا۔ کیوں آئی ہو؟ کہو، کوئی کام ہے؟ بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے بولا۔ وہ امی نے کہا کہ ان کا اور بابا کا حکم ہے میں آپ کے کمرے میں رہوں۔ ڈرتے ڈرتے ہوئے وہ بولی۔ نہیں نہیں، کوئی ضرورت نہیں، جہاں رہ رہی ہو وہاں پر ہی ٹھیک ہو۔ چٹکی بجاتے ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وردہ کو اتنی ذلت کا احساس ہوا، اس کے گال تپ گئے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ کے کمرے میں رہنے کا۔ وہ واپس پلٹ ہی رہی تھی کہ دروازہ ناک ہوا۔ کون ہے؟ آ جائے اندر۔ عمر کی پھپھو نے دروازہ کھولا۔ سکینہ پھپھو کو امی کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر عمر کا موڈ اچھا خاصا خراب ہوا، پر اپنے تاثرات چھپا گیا۔ السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ عمر ان کے سامنے آ گیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، اب کافی ٹھیک ہوں۔ پھر وردہ نے بھی سلام کیا۔ سکینہ پھپھو دونوں سے پیار سے ملی۔ ماشاء اللہ، دلہن تو بہت پیاری ہے، لو بیٹا یہ تمہاری منہ دکھائے۔ وردہ نے اپنی ساس کی طرف دیکھا جنہوں نے لینے کا اشارہ کیا تو چپ چاپ لے لی۔ اچھا بیٹا، اب تم لوگ آرام کرو، تھک گئے ہوگے۔ اب تو روز کا ملنا ملانا چلتا رہے گا، میں بھی 1 مہینہ یہاں ہی ہوں۔ سکینہ پھپھو نے بم پھوڑا، جس پر عمر اپنے چہرے کے تاثرات چھپا نہیں پایا۔ ایک دم ماں کی طرف دیکھا۔ وہ تو شکر سکینہ پھپھو عمر کی طرف متوجہ نہیں تھی، ورنہ ضرور ناراض ہوتی۔ جیسے وہ باہر نکلی، عمر ماں کی طرف پریشانی سے۔ کیا ہے امی، 1 مہینہ پھپھو یہاں رہیں گی؟ ہاں، 1 مہینے کے لیے آئی ہیں، جانتے تو ہو بیمار رہتی ہیں، جب بھی سفر کر کے آتی ہیں اتنا تو رہتی ہیں، اور اس لیے وردہ بھی تمہارے کمرے میں رہے گی۔ نہیں امی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہوگا عمر، تم جانتے ہو اپنی پھپھو کو۔ پھر وردہ سے مخاطب ہوئی۔ وردہ بیٹا، یہ سکینہ پھپھو تھی، شاہ سائیں کی خالہ زاد بہن ہیں، پر سگوں سے بڑھ کر ہے۔ شاہ سائیں ان کی ہر بات مانتے ہیں، ان کو کوئی شکایت کا موقع مت دینا۔ پھر ایک کیس لگا کر شاہ سائیں تک پہنچ جائیں گی۔ تم دونوں ایک ہی کمرے میں رہو گے، سکینہ کو کوئی موقع نہ ملے۔ عمر، تم بات سمجھ گئے ہو نا میری؟ جی امی، پر جیسے پھپھو جائیں گی یہ اپنے کمرے میں جائیں گی۔ عمر جانتا تھا پھپھو سکینہ کے مزاج کو، اس لیے چپ رہ گیا۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، یہ کہہ کر زبیدہ کمرے سے نکل گئی۔ وردہ چینج کر کے آئی۔ یہ لو تکیا اور سٹور میں کمبل پڑا ہے، جا کر صوفے پر سو جاؤ، میں اپنا بیڈ شیئر نہیں کروں گا تمہارے ساتھ۔ جانتی ہوں میں اپنا مقام اور اپنی جگہ۔ وہ چپ چاپ صوفے پر لیٹ گئی۔ وہ صوفے پر منہ دوسری طرف کر کے لیٹ گئی۔ بے آواز آنسو اس کے گالوں سے بہتے جا رہے تھے اور اس کے تکیے میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ خود سے الجھتے الجھتے جانے کب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ دوسری طرف عمر کا بھی یہی کچھ حال تھا، اسے عجیب بے چینی گھیرے ہوئے تھی جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ زاویہ فاروق، تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ پہلی نظر میں تم عمر شاہ کو بھا گئی تھی، میں نے تمہیں عزت دینی چاہی، تم سے محبت کرنے لگا تھا،
تم نے میرے ارمانوں کا خون کیا ہے، تمہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ اپنے دوست کے گھر اس کی بہن کی شادی میں گیا ہوا تھا۔ ہمدان اور اس کی فیملی سے وہ بہت کلوز تھا، ساتھ پڑھے تھے۔ ہمدان روز اسے فون کرتا، وہ ساتھ میں شادی کے انتظامات دیکھتے۔ ہمدان ہر بات میں عمر سے مشورہ کرتا۔ یہ شروع سے اس کی عادت تھی، اسے بہت بہت اچھا لگتا تھا یہاں ہمدان کے ساتھ سادہ زندگی گزارنا، ورنہ حویلی میں تو وہ چھوٹے شاہ سائیں کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ ہر وقت نوکر چاکر اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے۔ اس دن بھی صبح سویرے ہی ہمدان کے کہنے پر اس کے گھر آیا، چونکہ ہمدان کا کوئی بھائی نہیں تھا اور ایک اکلوتا دوست عمر ہی تھا۔ ہمدان نے مہندی کے حساب سے اسے لان کی ڈیکوریشن دیکھنے کی ذمہ داری اسے سونپی تھی۔ ڈیکوریشن والے عمر کی ہدایت پر اپنا کام کر رہے تھے۔ عمر اپنے موبائل میں کسی کو میسج کر رہا تھا اور جیسے ہی وہ پلٹا، اندر آتی زاویہ سے اس کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اوہ ایم سوری، میں نے دیکھا نہیں۔ جیسے ہی اس نے زاویہ کی طرف دیکھا، دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اب تو دیکھ لیا نا، اب راستہ دے، اس نے تیور چڑھا کر ایک ادا سے کہا۔ زاویہ باجی جلدی آئیں، آپ ہی کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ پیچھے سے سونیا کی آواز ہے، جو ہمدان کی چھوٹی بہن تھی، اور وہ مسکراتی ہوئی سونیا کی طرف بڑھ گئی۔ زاویہ، اس نے سرگوشی سے اس کا نام دہرایا اور ہنس کر آگے چل دیا۔ پھر کافی بار ان کا ملنا ہوا، مہندی، شادی، ولیمہ۔ اب زاویہ بھی ہنس کر بات کر لیتی تھی۔ وہ کافی کانفیڈنٹ لڑکی تھی جو عمر کو بہت اچھی لگی تھی۔ عمر نے اس کے گھر رشتہ بھیجا، سب راضی ہو گئے اور چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہو۔ شاید ان کو ایسا کوئی خوف تھا جو اتنی جلدی راضی ہوئے۔ آگے اسے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا، کیوں زاویہ نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ ایک بار فون کر کے کہہ دیتی تو وہ اپنے راستے بدل لیتا، پر جو قسمت میں لکھا تھا۔ وردہ کے ہاتھ میں سفورہ چائے دے کر گئی۔ وہ چائے پی رہی تھی اور ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ بہت بڑی حویلی تھی جو نئے حساب سے بنائی گئی تھی۔ ہر کمرے میں اٹیچ باتھ تھے۔ بہت بڑا لان تھا جہاں ہر قسم کے پھول، پودے، لیموں اور امرود کے پیڑ تھے جو بہت خوبصورت تاثر دے رہے تھے۔ ہال نما کمرہ جہاں سب چائے پی رہے تھے، جس کے چاروں جانب پلر لگے تھے جہاں سے سارا لان دکھائی دیتا تھا۔ گھر کے اندر صرف عورتیں ملازمت ہی جو صفائی، کھانا بنانا، ہر کام کرتی تھیں۔ مرد ملازم باہر ڈیرے پر ہی رہتے تھے اور باہر کے کام دیکھتے تھے۔ اسفند یار شاہ اور زبیدہ خاتون بہت نیک اور غریبوں کی مدد کرنے والے تھے، اس لیے سب انہیں پسند کرتے تھے۔ سارے مرد جب اپنے کام کاج کے لیے باہر نکل گئے اور پھپھو بھی پڑوس میں گئی تو زبیدہ خاتون وردہ کے پاس آئی۔ وردہ بیٹا، میں دیکھ رہی ہوں عمر کا رویہ اچھا نہیں ہے تمہارے ساتھ، پر 1 مہینہ ہے تمہارے پاس۔ زبیدہ خاموش رہی تو وردہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھ کر کہا، 1 مہینہ؟ میں سمجھی نہیں آنٹی۔ میں نے سکینہ بہن کو خود روکا ہے تاکہ تم عمر کے ساتھ کمرے میں رہو اور دونوں ایک دوسرے کو سمجھو، ایک دوسرے کے قریب رہو۔ یہی موقع ہے تمہارے پاس عمر کا دل جیتنے کے لیے۔ زبیدہ نے وردہ کا ہاتھ پکڑ کر آرام آرام سے سمجھایا، پر آنٹی وہ کیوں نہیں سمجھتے؟ سب میں میرا کیا قصور ہے؟ بیٹا، وہ بھی تو یہی سوچتا ہے نا، اس سب میں اس کا کیا قصور تھا؟ جو شادی کے دن زاویہ بھاگ گئی، اسے بھی تو تکلیف ہوئی ہے، اس کے بھی تو ارمان تھے۔ تم سمجھو اسے۔ اگر دونوں ہی ایسے ضد باندھ کر بیٹھ جاؤ گے تو نقصان تم دونوں کا ہی ہوگا۔ زندگی کی گاڑی ایسے نہیں چلتی۔ تم چھوٹی عمر کی ہو، تمہیں اسے اپنی طرف کرنا ہوگا۔ عمر اندر آتا ہوا دکھائی دیا تو بات آدھے میں رہ گئی۔ امی، چائے تو پلوا دیں، اب سردی بھی بڑھ گئی ہے، زمینوں کا چکر لگا کر آیا ہوں، ایسا لگ رہا تھا فریز ہو جاؤں گا۔ عمر نے دونوں ہاتھوں کو رگڑ کر گرم کیا۔ بیٹا، اب بیوی آئی ہے، اب اس سے مانگو چائے، اب تک ماں کا پلو نہیں چھوڑو گے کیا؟ پھپھو ہنس سے وہ اندر داخل ہوئی۔ میں بنا کر لاتی ہوں چائے آپ سب کے لیے۔ وردہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو بیٹا، میں مذاق کر رہی تھی، پہلے تم میٹھے میں تو ہاتھ ڈالو۔ پھپھو نے بات بدل دی۔ نہیں پھپھو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی چائے بھی تو میٹھی ہوتی ہے۔ اس کی بات پر سب ہنس دیے سوائے عمر کے۔ اس نے کچن میں جاتے اسے دیکھا
دونوں بہنیں مختلف تھیں، دونوں کی شکلیں قد کاٹ بالکل مختلف ہیں، حالانکہ بہنوں میں تو کافی مماثلت ہوتی ہے۔ عمر کو زاویہ یاد آئی جو وردہ سے بالکل الگ تھی۔ عمر وردہ کو ساتھ لیے اپنے ویگو میں اپنے سسرال جا رہا تھا۔ تم وہاں ہی رہو گی نا؟ عمر کی بات پر وردہ کا ایک بیٹ مس ہوا۔ اسے لگا بس اسے چھوڑ کر چلا جائے گا عمر ہمیشہ کے لیے۔ نہیں، میں واپس آؤں گی، بس کچھ دیر بیٹھ کر، اس نے عمر کی طرف دیکھ کر کہا۔ واپس آ کر کیا کرو گی؟ تھکے ہوئے انداز میں عمر نے بولا۔ وہ آنٹی نے کہا تھا واپس آنا۔ وردہ ڈر کے مارے بولی۔ واپس آ کر کیا کرو گی؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں۔ ابھی تو پھپھو کی وجہ سے تم میرے کمرے میں ہو، جیسے وہ واپس گئے تمہیں کمرے سے نکال دوں گا، اور کبھی بھی اپنی زندگی سے بھی نکال دوں گا۔ وردہ کوئی جواب نہیں دے پائی۔ عمر نے نوٹ کیا وردہ کا چہرہ ایک دم بجھ گیا تھا۔ پھر وہ 2-3 گھنٹے بیٹھے، وردہ ایسے ہی بجھی بجھی سی رہی۔ پھر جانے کیسے عمر کو اس پر ترس آیا۔ وہ بیٹھا رہا اور وردہ کو اپنے ساتھ ہی واپس لایا۔ وردہ جب چینج کر کے آئی، عمر کو ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ بیڈ پر لیٹ کر اس نے سادہ سا ٹراؤزر اور وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور انہماک سے بک میں مصروف تھا، جیسے کمرے میں تیسرا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ وردہ کو آنٹی کی باتیں یاد آئیں اور کوئی بھی لڑکی نہیں چاہتی کہ شادی کے بعد اس سے طلاق ملے۔ وردہ بھی ڈر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ عمر کو کیسے مخاطب کرے۔ اچانک اس کی نظر چوڑیوں پر پڑی، جہاں رنگ برنگی چوڑیاں پڑی تھیں۔ وردہ نے ایک دم چوڑیاں پہن لیں اور اپنا بستر نیچے بنانے لگی۔ وہ کوئی بھی کام کرتی چوڑیوں کی کھنک کمرے میں گونج جاتی۔ ناچار عمر بھی متوجہ ہوا۔ یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ ڈسٹرب کر دیا تم نے، اتارو انہیں، اور یہ نیچے کیوں بستر اس طرح لگا رہی ہو؟ صوفے پر سو جاؤ۔ صوفے پر مجھے نیند نہیں آتی، ساری رات یہی ڈر رہتا ہے کہیں گر نہ جاؤ، اور چوڑیاں مجھے بہت پسند ہیں، میں نہیں اتاروں گی۔ وردہ اپنے پلان نمبر 1 میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب ہر وقت چوڑیوں کی کھنک سے اسے وردہ کی موجودگی کا احساس رہے گا۔ ادھر عمر اریٹیٹ ہو رہا تھا کھنک کی آواز سے۔ پردوں سے پھوٹتی زرد کرنوں نے اسے احساس دلایا کہ آدھا دن ڈھل چکا ہے۔ موبائل کی ہلکی بیپ نے اسے عالم غنودگی سے ہوش مندی کی طرف موڑا۔ اس نے مندی ہوئی آنکھوں سے موبائل اٹھایا تو ہمدان کی 3 کال آ چکی تھی، پر فی الحال اسے کال بیک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ موبائل میں وقت چیک کیا تو 10 بج رہے تھے۔ حویلی کے فرد سحر خیز تھے، سویرے ہی ان کی صبح ہو جاتی تھی۔ اس نے سیدھے اپنی آنکھوں کا رخ بے اختیار صوفے کی طرف کیا۔ صوفہ خالی تھا۔ اسے یاد آیا رات کو وہ نیچے بستر لگا کر سوئی تھی۔ نیچے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، بستر بھی غائب تھا۔ مطلب مادام سویرے جا کر باہر گئی ہیں۔ میری نیند حرام کی، ساری رات چوڑیوں کی کھنک سے۔ بھلا کوئی سوتے میں بھی چوڑیاں پہنتا ہے؟ صرف مجھے پریشان کرنے کے طریقے ہیں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ نیچے آیا تو وردہ امی کے ساتھ دوپہر کے لیے سبزی کاٹ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا اٹھ گئے؟ وردہ بیٹا عمر کو چائے ناشتہ بنا دو۔ زبیدہ کے کہنے پر جی امی کہہ کر وردہ اٹھ رہی تھی کہ عمر بولا، ناشتہ نہیں کروں گا، صرف چائے پیوں گا، اب دوپہر کا کھانا ہی کھاؤں گا۔ وردہ نے اس کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا، یہ غرور، یہ بے نیازی بھی اس پر کتنی جچتی تھی۔ چائے، وردہ نے چائے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ عمر نے لال آنکھوں سے اسے گھورا، جس کی وجہ سے اس کی نیند خراب ہوئی تھی۔ اب دیر تک سونے کی وجہ سے اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ وردہ نے مسکرانے پر اتفاق کیا، جس پر عمر کو اور غصہ آیا، پر سب کی موجودگی میں چپ ہی رہا۔ چائے کا گھونٹ ایسے پیا جیسے زہر کا گھونٹ پیا ہو۔ وردہ وارڈروب کھولے عمر کے کپڑے استری کر کے سیٹ کر کے رکھ رہی تھی۔ عمر فون پر بات کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ جب کال ختم ہوئی تو وردہ کے سامنے گیا، جو ابھی نہا کر نکلی تھی۔ فیروزی رنگ کی شلوار قمیض میں لمبے بال کھولے نکھری نکھری سی لگ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمر نے تیور چڑھا کر بولا۔ دیکھ نہیں رہے؟ آپ کے کپڑے سیٹ کر رہی ہوں۔ کہاں شرٹس رکھی ہیں، یہاں جینز، اور یہاں آپ کی قمیض شلوار استری کر کے رکھی ہے۔ ہر چیز میں نے الگ الگ کر کے رکھی ہے، یہاں تک کہ موزے بھی۔ آپ خراب مت کیجیے گا۔ توبہ، کیا حشر کر رکھا تھا کمرے کا۔
وہ غور سے وردہ کو دیکھتا جا رہا تھا۔ زیادہ بیوی بننے کی کوشش مت کرو۔ کوشش کیوں نہ کروں؟ بیوی تو میں ہوں آپ کی، آپ چاہے لاکھ انکار کریں اس بات سے۔ وردہ نے بھی اسی کے سٹائل میں جواب دیا۔ 2 منٹ مجھے نہیں لگیں گے تمہیں آسمان سے زمین میں پٹخنے کے لیے، اس نے انگلیوں سے اشارہ دے کر کہا۔ آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں، اللہ پاک کا کرم ہے، میں زمین پر ہی رہتی ہوں، آسمان پر اڑنے کا مجھے کوئی شوق بھی نہیں۔ آئندہ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا، سمجھی؟ غصے سے کہا گیا۔ وردہ نے بھی عمر کے جاتے ہی وہی حشر کر دیا جو پہلے تھا۔ بھگتو اب عمر شاہ۔ پیر پٹکتے وہ باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد جب عمر نے اپنے کپڑے نکالنے کے لیے وارڈروب کھولا تو ہکا بکا رہ گیا۔ جو حشر وہ کر کے گئی تھی شاید پہلے بھی ایسا حشر نہیں تھا، یا وارڈروب عمر کی نگرانی میں تھا۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئی۔ عمر سے پنگا از ناٹ چنگا وردہ فاروق، بے وقوف، کم سے کم اپنی محنت کا خیال کر لیتی۔ میرا کیا ہے، میرے کپڑے استری کرنے کے لیے بہت لوگ ہیں۔ صفیہ، او صفیہ، جلدی سے میرے کپڑے استری کر دو، مجھے باہر جانا ہے۔ اپنے کپڑے صفیہ کو دیتا ہوا بابا سائیں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کھانے کی میز سے اٹھ کر سب بڑے سے ہال میں بیٹھ کر گپے مار رہے تھے۔ اب کافی سردی ہو گئی تھی، اس لیے وردہ چائے لے کر آ گئی سب کے لیے۔ عمر، تم دلہن کو کہاں لے جا رہے ہو گھمانے؟ پھپھو کے سوال پر چائے کا گھونٹ بھرتے عمر کو کھانسی شروع ہو گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ اس کا پیٹ سہلانے لگی۔ کچھ نہیں امی، بس کھانسی آ گئی تھی، اس نے شرمندگی مٹانے کے لیے بولا۔ ہاں تو عمر، میں بھی سوچ رہا تھا تم وردہ بیٹا کو کہیں گھمانے لے جاؤ، کہیں ناردرن ایریاز، اسفندیار شاہ نے کہا۔ پر بابا سائیں، اتنی جلدی کیا ہے؟ لے جاؤں گا، ساری عمر پڑی ہے۔ عمر سے جو بن پڑا وہ بولا۔ یہی دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے، بعد میں تو انسان مصروف ہو جاتا ہے۔ وردہ کو وقت دو، میں نے تو کبھی تم دونوں کو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھپھو نے بابا سائیں کے سامنے کشتی ڈبوئی۔ انداز پیجتاب کھاتا ہوا بولا، پھپھو تو زیادہ تر اپنی عبادت میں مصروف ہوتی ہیں، ہمارے سونے جاگنے کی ٹائمنگ بھی الگ الگ ہوتے ہیں، ورنہ یہ وردہ تو اتنی بولتی ہے کہ چپ نہیں کرتی، ہے نا وردہ؟ عمر نے التجائی نظروں سے وردہ کو دیکھا۔ جی پھپھو، ویسے بھی آج ہمارا پروگرام تھا باہر جانے کا اور ڈنر کا، آپ لوگ بھی آئیں نا؟ نہیں بیٹا، آپ لوگ جائیں، انجوائے کریں، ہمارا کیا کام؟ سب مطمئن ہو گئے سوائے عمر شاہ کے۔ جیسے وہ اندر آئی اس کا بازو کھینچ کر بولا، باہر جانا ہے، ڈنر کرنا ہے؟ کیا بول رہی تھی؟ اگر نہ بولتی تو اس وقت آپ پیکنگ کر رہے ہوتے ناردرن ایریاز گھومنے کے لیے، اب ڈنر تو میرا حق بنتا ہے، وہ ڈھیٹ ہو کر بولی۔ بڑی کوئی ڈھیٹ ڈھڈی ہو، قسم سے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کا بازو زور سے جھٹک دیا۔ ہاتھ توڑیں گے کیا؟ آپ کے ساتھ رہ کر کچھ تو سیکھا۔ میں ڈھیٹ ہوں اور میرے ساتھ کے سپنے مت دیکھو، میں بتا رہا ہوں بہت پچھتاؤ گی۔ یہ تو وقت بتائے گا کون پچھتائے گا، ابھی تو میں اچھے سے تیار ہو جاؤں ایک اچھے سے ڈنر کے لیے۔ قسم سے یہ جو مکس سبزی کے نام پر خالہ صفورہ جو مربع بناتی ہے نا، مجھے نہیں کھانا ایسا۔ ہنسے اور وارڈروب سے وہ ڈریس نکالنے لگی۔ کون سا پہنوں؟ یہ بلیک یا نیوی بلو؟ عمر سے پوچھا۔ وہ جو سفید کفن پیچھے لٹک رہا ہے نا، وہی پہن لو، سفید ڈریس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، میرے سر کے سائیں ہیں آپ، میں کوئی بیوہ ہوں جو یہ پہنوں؟ قسم سے نکل جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے، چپ رہو ورنہ میری برداشت ختم ہو جائے گی۔ وہ غصے سے دھاڑا تو وردہ بلیک ڈریس لے کر واش روم میں بھاگ گئی۔ اف اللہ، کون سی گھڑی تھی جو یہ مصیبت میرے گلے پڑی؟ مٹھیوں میں سر کے بال پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسی نوک جھوک میں وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ پھپھو جیسے واپس گئیں، وردہ نے بھی چپ چاپ دوسرے کمرے کا رخ کیا۔ جانتی تھی کہ عمر کمرے سے نکالے گا، اس بے عزتی سے اچھا ہے اپنا بوریا بستر خود ہی سمیٹ لو۔ عمر بھی سارا دن باہر رہتا تھا، کچھ کام کاج، کچھ دوستوں کے ساتھ مصروفیات۔ شام کا کھانا کھا کر جاتا، پھر دوستوں کی محفل جمتی، عمر بھی ان کے ساتھ بیٹھا رہتا۔ جب سب سو جاتے تو گھر آ جاتا،
باقی لوگ سویرے ہی سو جاتے تھے۔ عمر اشر دوستوں کے ساتھ رہتے اور اسما وردہ بھی کچھ دیر ساتھ بیٹھ کر گپے مار لیتی، واک کرتی، پھر اپنے اپنے کمروں میں جاتی، موبائل میں بزی ہو جاتی دوستوں کے ساتھ۔ عمر اندر آیا تو وردہ کو نہ پا کر تھوڑا حیران ہوا، ورنہ وہ اپنے بستر پر لیٹے موبائل میں مصروف رہتی تھی۔ عمر سونے کے لیے لیٹا تو وردہ کے چہرے پر موبائل کی لائٹ پڑتی، وہ اسے بے اختیار دیکھتا جاتا، کبھی وردہ مسکراتی، کبھی عجیب عجیب شکلیں بناتی۔ یہ سب عمر کو مزہ دیتا، بظاہر سوتا ہوا بنتا تھا، پر وردہ کو دیکھتا، جب تک کہ وردہ خود موبائل رکھ کر سو نہ جاتی۔ عمر کو پتہ نہیں تھا کہ پھپھو شام کی ٹرین پکڑ کر واپس چلی گئی ہیں، اس لیے کافی دیر تک انتظار کرتا رہا۔ جب وردہ نہیں آئی تو اس کی تلاش میں باہر نکلا، سب سو رہے تھے، وہ کہیں نظر بھی نہیں آئی، نہ اس کا نمبر تھا جو کال کر کے ہی پوچھتا، کیا پتہ میکے گئی ہو۔ جب اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا تب اچانک اس کی نظر اپنے کمرے سے جڑے ساتھ والے کمرے کے بند دروازے پر پڑی۔ اس نے دروازہ کھولا تو دروازہ لاک تھا۔ اس نے ناک کیا دروازہ، اندر سے وردہ کی آواز آئی، کون ہے؟ دروازہ کھولو۔ وردہ نے کنڈی کھول دی۔ کیا ہے؟ ابھی میں سونے ہی لگی تھی کہ دروازہ بجا کر ڈرا دیا۔ وہ تم کمرے میں نہیں ملی تو میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، عام سے لہجے میں بولا۔ پھپھو چلی گئی ہیں، اس لیے اس سے پہلے کیا بے عزت کر کے نکالتے، میں نے سوچا خود ہی عزت سے نکل جاؤں۔ اس نے صاف کوئی کا مظاہرہ کیا۔ پھپھو چلی گئی؟ اس کے تاثرات چونکنے والے تھے۔ ہاں چلی گئی، اب میں سو جاؤں؟ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وردہ نے شریف بچیوں کی طرح اجازت مانگی۔ ہاں سو جاؤ، دروازہ اندر سے لاک کر دینا، کھوئے کھوئے لہجے میں کہا گیا۔ جانے کیوں عمر کو پھپھو کے جانے کی خوشی نہیں ہوئی، بستر پر لیٹ گیا، پھر کروٹیں بدلتا رہا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ 1 مہینے سے اس کی جو روٹین بن گئی تھی، وردہ کو دیکھتا رہنا، جانے کیوں سارے دن میں اسے صرف اسی وقت کا انتظار رہتا تھا، اور چوڑیوں کی کھنک بھی آج نہیں آ رہی تھی، اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ کیا بات ہے عمر شاہ، ایک لڑکی کے آگے ہار مان لی؟ لڑکی بھی اس لڑکی کی بہن ہے جس کی وجہ سے اتنا کچھ سہنا پڑا، کیا تم اتنے کمزور ہو؟ اس کے دل سے آواز آئی، نہیں میں کمزور نہیں پڑ سکتا۔ وہ خود ہی سے بولا، تو کیا پھر ساری عمر اس لڑکی کو ایسے باندھی بنا کر رکھو گے؟ طلاق تو تم نہیں دو گے کیونکہ اس سے شاہوں کی بدنامی ہوگی۔ ایسے ہی وہ خود سے لڑتا جھگڑتا جانے کب نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح عمر اٹھا تو وردہ باہر صوفے پر بیٹھ کر چائے پی رہی تھی، اس کے ہاتھ میں اخبار تھا۔ عمر کے سلام کے جواب کے بعد اٹھ گئی اور عمر کے آگے چائے ناشتہ رکھ دیا۔ عمر نے بھی چپ چاپ ناشتہ کیا۔ عمر، آپ مجھے ابو کے گھر لے جائیں گے پلیز؟ اس کے التجائیہ نظروں کو دیکھ کر عمر انکار نہیں کر سکا۔ کس وقت جاؤ گی؟ ابھی چلیں تو اور اچھا رہے گا، وہ خوشی سے بولی۔ اچھا، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ اتنے دنوں سے کسی کا فون بھی نہیں آیا، میں نے کال کی تو کسی نے نہیں اٹھایا۔ وہ عمر کے ساتھ گاڑی میں جیسے گیٹ پر پہنچی، ارسلان نے گیٹ کھولا۔ ان پر نظر پڑتے ہی ارسلان کا رنگ زرد ہو گیا، پھر بھی جھوٹے منہ عمر کو بولا، آپ بھی اندر آ جائیں عمر بھائی۔ عمر بھی جانے کیا سوچ کر اندر چلا گیا، ورنہ اس کا ہرگز ارادہ نہیں تھا اندر جانے کا۔ جیسے ہی اندر پہنچے، وردہ اور عمر کو دھچکا لگا، دونوں کو چپ لگ گئی۔ وہ اور کوئی نہیں، زاویہ فاروق تھی، جو مزے سے ماں باپ کے ساتھ ہنس کر کچھ بول رہی تھی۔ اچانک ان پر نظر پڑتے ہی سب کھڑے ہو گئے۔ عمر بیٹا آؤ نا، اندر آؤ بیٹا، یہ زاویہ واپس آ گئی ہے، ہم نے بھی اسے معاف کر دیا۔ یہ کسی کے ساتھ بھاگی نہیں تھی، بس ناراض ہو کر ہاسٹل رہ رہی تھی، کب سے معافی مانگ رہی تھی۔ آخرکار اولاد کی محبت میں مجبور ہو کر ہم نے معاف کر دیا، تم بھی معاف کر دو۔ اس کے ساس و سر بہت کچھ بول رہے تھے، پر اس کے دماغ میں سناٹے ہو رہے تھے۔ وردہ بھی کبھی زاویہ کو تو کبھی عمر کی طرف دیکھتی۔ عمر تیزی سے پلٹ کر اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ عمر،
عمر! وردہ بھی اس کے پیچھے بھاگ گئی۔ عمر جیسے ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھا، وردہ بھی دوسرا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نیچے اترو! عمر غصے سے چلایا۔ میں نہیں اتروں گی۔ عمر نے زناٹے سے گاڑی چلائی۔ وردہ ڈرتی رہی، اسے لگا ابھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ پلیز عمر، گاڑی آرام سے چلائیں۔ لیکن عمر اتنا غصے میں تھا کہ اس کی بات تک نہیں سنی۔ ایک زناٹے سے گاڑی حویلی کے سامنے کھڑی کر کے وہ تیز تیز قدم بڑھاتا حویلی کے اندر گیا۔ وردہ ڈرتے ڈرتے تھکے تھکے قدم اٹھاتی اندر کی جانب گئی۔ عمر اپنے کمرے میں گیا۔ وہ چیزیں یہاں سے وہاں پھینک رہا تھا، ساتھ ساتھ چیختا جا رہا تھا۔ زبیدہ بیگم بھاگ کر اس کے کمرے میں گئی۔ وردہ بھی ان کے پیچھے چل دی۔ کیا بات ہے عمر؟ کیوں پاگل ہوئے جا رہے ہو؟ ہوش میں آؤ، زبیدہ نے عمر کو پکڑ کر کہا۔ عمر کچھ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اب بولو، کیا ہوا؟ زبیدہ نے پھر سوال کیا۔ پوچھیں اس سے کہ کیا ہوا؟ یہ جان بوجھ کر مجھے وہاں لے گئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ زاویہ واپس گھر آ گئی ہے۔ کیا زاویہ واپس آ گئی؟ زبیدہ نے اس کی بات دہرائی اور وردہ کی طرف دیکھا۔ امی قسم لے لیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ زاویہ آپی گھر واپس آ گئی ہیں۔ اس کے آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ جھوٹ بول رہی ہے، یہ سب جھوٹے ہیں۔ پہلے بھی میرے ساتھ دھوکہ کیا، اب بھی اتنی آسانی سے اسے معاف کر کے واپس گھر لائے۔ اور تم نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری آزادی کا پروانہ تمہیں مل جائے گا۔ وہ آگے بھی کچھ بولنے والا تھا کہ زبیدہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تمہیں خدا کا واسطہ عمر، کچھ اول فول مت نکالنا مجھ سے۔ وردہ تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ وردہ روتی ہوئی کمرے سے بھاگ گئی۔ پھر جانے کیسے زبیدہ نے اسے سمجھا بجھا کر وقتی طور پر خاموش کیا اور وردہ کو اس کے سامنے آنے سے روک دیا۔ 3 دن ہو گئے، وردہ نے عمر کو نہیں دیکھا تھا۔ ان 3 دنوں میں وردہ کی نیند بھوک سب ختم ہو چکی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں عمر اسے چھوڑ نہ دے۔ یہ سوچ ہی اس کی جان نکال دیتی تھی۔ عمر سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اسے ہمیشہ یہی لگا کہ عمر اس طاقت کے سامنے ہار مان لے گا۔ زاویہ کا آنا سب کچھ بگاڑ گیا تھا۔ ابھی وہ صوفے پر سکڑی سمٹی بیٹھی تھی، سر گھٹنوں میں دیا ہوا تھا کہ دھڑام سے دروازہ کھلا۔ اس نے ڈر کر سر اٹھایا۔ سامنے عمر شاہ کھڑا تھا۔ وردہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر نے غور سے اسے دیکھا، کمزور اور بجھی بجھی سی لگی۔ تو پھر کیا سوچا ہے تم نے وردہ فاروق؟ یوں چھپنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ آخری فیصلہ تو میرا ہی ہوگا اور میں تمہیں واپس چھوڑ کر آتا ہوں تمہارے باپ کے گھر۔ ویسے حیرت کی بات نہیں، ان کو ایک بار بھی خیال نہیں آیا تمہارا؟ وہ وردہ کی طرف دیکھ رہا تھا جو سر جھکا کر کھڑی تھی۔ انہیں بھی تو پتہ چلے جب تکلیف ملتی ہے تو کیسا لگتا ہے۔ تم تمہارے گھر والوں کی سزا بھگتو گی، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اچھا، تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے، تم یہاں رہ کر قید کاٹو، تمہارے گھر والے تمہاری شکل دیکھنے کو ترس جائیں گے۔ یہ بھی اچھی سزا ہے تمہارے گھر والوں کے لیے۔ آپ کی غلط فہمی ہے مسٹر عمر شاہ۔ آپ چاہے جو بھی کر لیں، چاہے مجھے گھر سے نکال دیں، چاہے مجھے تا حیات یہاں قید کر کے رکھیں، میرے گھر والوں کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ نہ کبھی وہ زاویہ آپی کو مجھ پر فوقیت دیں گے۔ عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وردہ بولی۔ تو عمر حیران ہوا۔ تم مجھے بے وقوف سمجھتی ہو؟ اپنی بیٹی کے لیے ماں باپ کیا نہیں کرتے؟ اب دیکھو، زاویہ کو بھی تو معاف کر دیا نا۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنس کر بولا۔ وہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، وہ میرے تایا تائی ہیں، اور زاویہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ وردہ کی بات دھماکہ بن کر لگی عمر کو۔ تم ان کی بیٹی نہیں؟ پاگل بنا رہی ہو مجھے؟ نہیں، وردہ سچ کہہ رہی ہے۔ پیچھے کھڑی زبیدہ نے کہا۔ امی، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکل رہے تھے۔ یہی سچ ہے، میرے ابو کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا جب میں 5 سال کی تھی، اور امی بھی یہ صدمہ نہیں سہ سکی۔ 2 سال بعد وہ بھی چلی گئی، پھر مجھے میرے تایا نے گود لے لیا۔ عمر حیران پریشان کھڑا رہا۔ آپ لوگوں نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی آخر؟ بیٹا،
تم نے کبھی موقع ہی نہیں دیا. وردہ کو تو آج تک کوئی مقام نہیں دیا اپنی زندگی میں. مجھے ڈر لگتا ہے روز محشر کیا منہ دکھاؤں گی خدا کو. یتیم بچے کی ذمہ داری میں نے اور تمہارے باپ نے خود قبول کی تھی. زبیدہ کی آنکھیں اشک بار ہوئیں. عمر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. ہو گئی پیکنگ بیٹا؟ جی امی ہو گئی. بس آپ اداس نہ ہوں. بس 3 مہینے کی بات ہے. میں ماموں کے گھر ہی رہوں گا. تب تو آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہوگی. میرا دل اداس ہو رہا ہے بیٹا اس سوچ کر کہ تم ملک سے باہر جا رہے ہو. امی پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں کچھ عرصے کے لیے یہاں سے جانا چاہتا ہوں. میں بہت ڈپریشن میں ہوں. ماحول چینج ہوگا تو میرا دماغ بھی فریش ہوگا. ہفتہ گزر گیا اس بات کو. پھر عمر نے فیصلہ کیا کہ وہ کینیڈا اپنے ماموں کے پاس کچھ وقت کے لیے چلا جائے جب تک وہ صحیح سے اپنا فیصلہ نہ کر سکے. اس دوران وردہ سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی. وہ بس کمرے تک ہی محدود ہو گئی تھی یا شاید عمر کے آتے ہی کمرے میں چھپ جاتی تھی. حالانکہ عمر کی نظریں ہر وقت اسے ڈھونڈتی تھیں بے اختیار ہی. آج بھی اس کی فلائٹ تھی. وہ سارا دن گھر میں رہا کہ شاید وہ کمرے سے باہر نکل آئے پر بے سود. اب وہ اسے اور خود کو موقع دینا چاہتا تھا. وردہ سے تھوڑا دور رہنا چاہتا تھا تاکہ اسے پتہ چلے کہ وردہ کی طرف اس کا کھنچاؤ وقتی تو نہیں ہے. وردہ باہر نہیں آئی. وہ ایئرپورٹ جانے سے پہلے وردہ کے دروازے پر کچھ دیر کھڑا رہا. اپنا ہاتھ اٹھا کر دروازہ ناک کرنا چاہا. پھر کچھ سوچ کر ہاتھ نیچے کیا اور تیز تیز چلتا ہوا گاڑی تک آیا اور ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا. وردہ اسے کھڑکی کے پردے سے دیکھ رہی تھی. اس کے آنسو بہہ رہے تھے. یہ دوری سہانے روح تھی. اگر جو عمر نے مجھے خود سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ اب عمر کی خیریت کی دعائیں مانگ رہی تھی. پلین کے اڑتے ہی اس نے آنکھیں موند کر سیٹ سے ٹیک لگا لی. جو پہلا خیال اس سے آیا وہ وردہ کا تھا اور جو چہرہ اسے نظر آیا وہ وردہ کا تھا. ناز و نام میں پلنے والا بچہ، اپنی ہر ضد منوانے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے والا بچہ. جب جوان ہوا تو یہ سب میری فطرت بن گئی. ضدی پن، ہر بات ضد سے منوانا، شاہ سائیں سے مجھے عجیب ڈر لگتا تھا. وہ بچپن کا ڈر اب بھی کہیں میرے اندر چھپ کر بیٹھا ہے. پر میری امی میری ہر غلطی پر پردہ ڈال دیتی تھی. شاہ صاحب کو میرا غصہ اور ضد ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا. میں ہمیشہ کامیاب انسان رہا. پڑھائی میں بھی سب سے آگے رہا. میرے خاندان کے لڑکے، میری یونیورسٹی کے دوست، یہاں تک کہ اساتذہ بھی مجھ پر رش کرتے تھے. لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھرتی تھیں. پر میرا بھی ایک سٹینڈرڈ تھا اور ہمیشہ سے یہ خواہش رہی جس سے محبت کروں گا شادی بھی اسی سے ہی کروں گا. مجھے بالکل پسند نہیں تھے ایسے لڑکے جو اپنی محبت غیر لڑکیوں کے لیے لٹاتے تھے اور اپنی شریک حیات کے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا. میں نے اپنی تمام تر محبت اپنی بیوی کے لیے رکھی تھی جس کا مجھے انتظار تھا. آخر کار یہ انتظار بھی ختم ہو گیا. ہمدان کی بہن کی مہندی میں میری ملاقات زاویہ فاروق سے ہوئی. وہ بہت پیاری خود اعتماد لڑکی مجھے پہلی نظر میں ہی بھا گئی. میں نے زیادہ عشق عاشقی چلانے سے بہتر جانا کہ اس کے گھر رشتہ بھیجوں، کیونکہ میں جانتا تھا عمر شاہ کو کوئی لڑکی ریجیکٹ نہیں کر سکتی. اور ویسا ہی ہوا. فوراً سے بیشتر رشتہ قبول کر لیا گیا. پر میں غلط تھا. یہاں عمر شاہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اسفندیار شاہ کے بیٹے کے لیے ہاں کہا گیا تھا، جن کا بہت نام، روب، دبدبا تھا، جن سے رشتہ کرتے ہوئے فائدہ دیکھا جاتا تھا. زاویہ کے ماں باپ نے بھی ایسا ہی کیا. پر زاویہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، اس لیے جب ماں باپ نہیں مانے تو وہ شادی والے دن گھر چھوڑ کر چلی گئی. ایسے میری زندگی میں وردہ فاروق آ گئی. بلکہ وردہ فاروق تو میں اسے سمجھتا رہا. وہ تو وردہ عزیز تھی جو شروع سے ہی بد نصیب رہی. محبتوں کے معاملے میں باپ کا پیار نہیں ملا، نہ ماں کا، نہ کوئی بہن تھی نہ بھائی. شوہر ملا بھی تو میرے جیسا مغرور انسان جسے اپنے سوا کچھ اور نظر ہی نہیں آتا تھا. میں اپنا فرسٹریشن اس پر اتارتا رہا جس کا کوئی قصور نہیں تھا. پر مجھے لگا اسے تکلیف دوں گا تو میں اپنے ساتھ کیے گئے دھوکے کا بدلہ لے پاؤں گا. اب حقیقت جاننے کے بعد اس سے دور آیا تو کسی پل مجھے چین نہیں آیا. ہر پل اس کا معصوم چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے. جب سو جاتا ہوں تو مجھے اس کی چوڑیوں کی کھنک سنائی دیتی ہے.
ہاں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں عمر شاہ وردہ جی سے محبت کرتا ہوں۔ ان 3 مہینوں میں نے اسے ایک بار بھی نہیں دیکھا، پر اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولتا۔ زاویہ سے اٹریکشن صرف وقتی تھا، محبت تو وہ ہے جو مجھے وردہ سے ہے۔ میں پور پور اس کی محبت میں ڈوب چکا ہوں۔ آج جب میں واپس جا رہا ہوں تو ایک ڈر بھی لگ رہا ہے کہ وہ مجھے معاف کرے گی بھی کہ نہیں۔ اس سے آگے میں سوچ بھی نہیں سکتا، پر بہرحال مجھے وردہ کا فیصلہ ماننا پڑے گا، جو بھی اس کا فیصلہ ہو۔ آ گیا میرا بچہ۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، زبیدہ بھاگتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ کیسی ہے میری پیاری امی؟ عمر نے پیار سے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اب بالکل ٹھیک ہوں، تم جو آ گئے، انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ امی، آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے سالوں بعد آیا ہوں۔ 3 ماہ ہی تو ہوئے ہیں۔ اس پر بھی ہماری روز ویڈیو کال ہوتی تھی۔ عمر بات زبیدہ سے کرتا جا رہا تھا اور دیکھ یہاں وہاں رہا تھا کہ شاید وہ دشمن جاں کہیں نظر آ جائے۔ وردہ اسے کھڑکی کے پردے سے جیسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں وردہ عزیز، میری کوئی کہانی نہیں، نہ میں کسی کہانی کا مرکزی کردار ہوں۔ ماں باپ کا پیار بھی کم ہی میرے نصیب میں لکھا تھا، ہمیشہ دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والی، زاویہ آپی کی اترن پہننے والی۔ شوہر ملا بھی تو زاویہ آپی کا ٹھکرایا ہوا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے۔ تایا تائی بہت اچھے تھے، وہ مجھ پر ظلم نہیں کرتے تھے، پر حقیقت یہ ہے کہ مجھے انہیں کوئی خاص محبت بھی نہیں تھی۔ جب میں تایا تائی کو زاویہ آپی کا لاڈ اٹھاتے دیکھتی تو رشک سے تکتی رہتی۔ دنیا کے سامنے بھی انہیں میں امی ابو کہتی تھی، پر اپنے ماں باپ اپنے ہی ہوتے ہیں۔ میری زندگی تب بدلی جب زاویہ آپی کے لیے عمر شاہ کا رشتہ آیا۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ ایسے معزز گھرانے سے رشتہ آیا جنہیں فوراً ہاں کہا گیا۔ تب آپی نے انکار کر دیا۔ روز اس رشتے کو لے کر گھر میں بحث ہوتی، ابو، امی اور زاویہ آپی کی۔ میں چپ چاپ دیکھتی رہتی۔ آپی کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ پھر نکاح کے دن آپی گھر چھوڑ کر چلی گئی اور مجھے ان کی جگہ بٹھایا گیا۔ میں چپ چاپ تائی کو دیکھتی جا رہی تھی۔ دیکھو وردہ، ہم نے تمہارے ساتھ اتنا کیا، تمہیں اپنی اولاد کی طرح رکھا، اب تمہاری باری ہے اپنے تایا کی عزت رکھ لو۔ عمر کے گھر والے راضی ہیں، تم بیٹھ جاؤ نکاح کے لیے۔ مطلب تائی نے میرے لیے کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا تھا۔ صاف کہہ گئی، ہم نے جو تم پر احسان کیا، پالا پوسا، اس کا بدلہ اب تم یہ نکاح کر کے دو۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ میں آج بہت دل سے تیار ہوئی تھی۔ تائی نے مجھے بہت اچھے کپڑے بنوا کر دیے تھے۔ آخر اتنے بڑے گھر میں آپی کی شادی ہو رہی تھی اور وہ مجھے آپی کی بہن کی طرح ہی متعارف کروایا تھا۔ انہی کپڑوں میں میرے سر پر لال دوپٹہ دے دیا گیا۔ عمر کی تصویر میں نے بھی دیکھی تھی۔ وہ خوبصورتی کا پیکر تھا، کسی انگریزی فلم کا ہیرو لگ رہا تھا۔ میں نے تصویر واپس رکھ دی۔ مجھے پتا نہیں تھا وہ میرا نصیب بنے گا۔ لیکن جب مجھے عمر شاہ کے کمرے میں لایا گیا، کمرے کی حالت دیکھ کر میں بہت ڈر گئی۔ پھر ان کا غصہ، میں تو ادھر ہی ہمت ہار جاتی اگر عمر کی امی میری حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ امی بہت اچھی خاتون ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا، ہمارے یہاں طلاقیں نہیں دی جاتی، تم بے فکر رہو۔ ہمارے خاندان کے مرد بھلے دوسری شادی کر لیں، پہلی بیوی کو پوچھے بھی نہ، پر اپنے نکاح میں آئی ہوئی عورت کو کبھی طلاق نہیں دیتے۔ میرے لیے یہ بھی بہت تھا۔ مجھے عمر سے بہت محبت ہے، پہلے دن سے ہی۔ نکاح بندھن بھی ایسا ہے، اور اگر شریک سفر عمر جیسا ہو، خوبرو جوان، تو اسے اگنور کرنا مشکل ہے۔ میں نے نوٹ کیا عمر بھی میری طرف مائل ہو رہا تھا کہ زاویہ آپی آ گئی۔ پھر عمر کو جب پتہ چلا مجھے ساتھ رکھ کر یا الگ کر کے بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو وہ ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ ملک ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ 3 مہینے میں نے ایک ایک پل انہیں یاد کیا، ان کی سلامتی اور سکون کے لیے لمبی دعائیں کرتی رہی، اور آج وہ واپس آ گئے۔ میں نے جاتے ہوئے بھی انہیں اسی پردے کی اوٹ سے دیکھا تھا۔ اب آئے ہیں بھی تو ادھر سے ہی دیکھ رہی ہوں، اپنی پیاسی آنکھوں کو سیراب کر رہی ہوں۔ اب بھی ڈر لگ رہا ہے کہ عمر شاہ میری قسمت کا کیا فیصلہ کرتا ہے۔ آج بھی سارا دن وہ باہر صحن میں بیٹھا رہا، پر وہ باہر نہیں نکلی۔ پھر جا کر سو گیا کیونکہ بہت تھکا ہوا تھا۔ وردہ رات کا کھانا بنا رہی تھی۔
کہ عمر اندر کچن میں آیا۔ وہ اپنے دھیان میں تھی۔ عمر نے گلا کھنکار کر اسے اپنی جانب مخاطب کرنا چاہا۔ وردہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور دل میں بولی، عمر تمہیں کیا لگا میں محسوس نہیں کر پائی کہ تم میرے پیچھے کھڑے ہو؟ میں تو تمہاری قدموں کی آہٹ، تمہارے مخصوص پرفیوم کی خوشبو بھی پہچانتی ہوں۔ عمر کچھ دیر کھڑا رہا، پھر اس سے رہا نہیں گیا۔ ایک دم وہ وردہ کے آگے کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اس نے بغیر دیکھے جواب دیا۔ کیسی ہو؟ عمر نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اب کی بار عمر کی طرف دیکھ کر کہا، اب ٹھیک ہوں۔ وہ رفتگی سے اس کو تکتا رہا۔ وردہ نروس ہو رہی تھی۔ آپ باہر جا کر بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ آپ چائے بنائیں، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ وہ کرسی کھینچ کر وہاں بیٹھ گیا اور غور سے وردہ کو دیکھتا رہا تھا۔ گرمیوں کا سیزن تھا۔ وردہ نے لان کا پنک وائٹ کمبینیشن لائٹ کلر کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ دوپٹہ ہمیشہ کی طرح سر پر تھا۔ آج بھی وہ پہلے دن کی طرح نکھری نکھری حسین لگ رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب وردہ نے چائے سامنے رکھی۔ چائے۔ بیٹھ جاؤ، عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ نہیں، مجھے کھانا بنانا ہے، بابا سائیں کے مہمان ہیں، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ اس نے ہاتھ چھڑوا کر واپس دیگچی میں سالن دیکھنے لگی۔ اور سب آپ کیوں بنا رہی ہیں کھانا؟ بابا سائیں کو میرے ہاتھ کا کھانا پسند ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے، اس لیے میں خود ہی ان کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ وردہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ مصروف ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کے ہاتھ کا کھانا کھا کر دیکھیں گے آج۔ فارغ ہو کر کمرے میں آ جانا، میں انتظار کر رہا ہوں۔ عمر کہتا ہوا گیا، پر وہ جانتا تھا وہ نہیں آئے گی جب تک اس سے اپنی محبت کا یقین نہ دلائے گا۔ وہ انتظار کرتا رہا، وردہ نہیں آئی۔ محبت میں اگر کوئی جھوٹ بولے تو محبت روٹھ جاتی ہے، محبت ٹوٹ جاتی ہے۔ محبت میں اداکاری نہیں چلتی۔ محبت سچے جذبوں سے بنا انمول موتی ہے۔ محبت زندگی میں فقط ایک بار ہوتی ہے، یہ بس ایک بار آتی ہے۔ اگر یہ چھوٹ جائے تو مسافر سوگ کرتے ہیں، مسافر رو کرتے ہیں۔ جیسے ایک بار لگ جائے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ محبت میں اگر کوئی جھوٹ بولے تو محبت روٹھ جاتی ہے۔ عمر اٹھ کر اس کے کمرے میں جانے لگا۔ دروازہ لاک تھا۔ اس نے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر خیال آیا کہ سو نہ گئی ہوں، اس لیے باہر لان میں گیا۔ وہاں چکر کاٹتا رہا۔ صبح جب وردہ نے اسے ناشتہ دیا تو وہ جان بوجھ کر ماں سے مخاطب ہوا۔ امی، آپ نے میری وارڈروب کی حالت دیکھی ہے؟ ایک چیز نہیں مل رہی تھی۔ اچھا بیٹا، میں کہہ دوں گی صوفیہ کو، ٹھیک کر دے گی۔ اف امی، یہ نوکروں کے کرنے کے کام تو نہیں ہے، کسی اور کو بھی کوئی ذمہ داری دیں۔ عمر ناشتے میں خود کو مگن ظاہر کر رہا تھا۔ سبزیاں کاٹتی وردہ اور زبیدہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ زبیدہ مسکرا دی۔ وہ بیٹے کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ اچھا بیٹا، میں کر لوں گی، یا اسما سے کہہ دوں گی۔ امی، اب یہ آپ کے کام کرنے کی عمر ہے کیا؟ اور اسما کے ایگزام ہیں، اس نے چائے کا ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ بیٹا، تو پھر کون کرے گا؟ زبیدہ نے نہ سمجھی کی ایکٹنگ کی۔ آپ کو شاید بھول گیا ہو تو یاد دلاؤں، آپ نے میری ایک عدد شادی کروائی تھی، ایک عدد بیوی بھی ہے میری، جو اس گھر میں غالباً رہتی ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وردہ نروس ہو گئی۔ ہاں، اچھا یاد آیا، پھر بیوی کو خود ہی بولو نا، مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ زبیدہ کو مزہ آ رہا تھا اور خوشی بھی ہو رہی تھی کہ اونٹ بھی کروٹ بیٹھ گیا۔ بیوی کو آپ کی خدمتوں سے فرصت ملے تو بیچارے شوہر کا بھی نمبر آئے نا۔ وردہ نے سبزیاں لے کر کچن میں جائے پناہ ڈھونڈا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب عمر واش روم سے باہر آیا تو وردہ کو کپڑے تہہ کرتے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ چلو شکر ہے، آپ کو بھی میرا خیال آیا۔ اس نے بیڈ پر جم کے انداز میں لیٹ گیا۔ وردہ بیڈ کے کونے میں بیٹھی کپڑوں کا ڈھیر لیے تہہ کر رہی تھی۔ امی نے بھیجا، وردہ نے بغیر دیکھے جواب دیا۔ اچھا، اب بھی امی نے بھیجا، آپ کو خود خیال نہیں آیا؟ عمر اسے زج کر رہا تھا۔ وردہ بھی اب خود پر کافی قابو پا چکی تھی۔ آیا تھا ایک بار خیال، آپ نے غصہ اتنا کیا کہ خیال نے بھی توبہ کی اور راستہ بدل لیا۔ اب اس راستے سے نہیں گزرتے ایسے خیال۔ اچھا نا یار،
بھول بھی جاؤ پرانی باتیں، معاف کر دو مجھے اب۔ اس نے وردہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری کیا مجال کہ آپ کو معاف کروں، بس آپ سے التجا ہے، پلیز مجھ پر ترس مت کھائیں۔ آپ اب بھی آزاد ہیں اپنے فیصلے کرنے کے لیے، آپ دوسری شادی کر لیں اپنی پسند کی۔ وہ ہاتھ چھڑوانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی اور گرفت مضبوط تھی۔ میں نہیں کھا رہا ترس تم پہ، آپ مجھ پر ترس کھائیں، میری محبت کو عزت بخشے۔ کوئی محبت نہیں، وقتی جذبہ ہے، بعد میں پچھتائیں گے۔ وقتی جذبہ تو وہ تھا جو زاویہ کے لیے تھا، یہ تو اصل محبت ہے۔ اس نے وردہ کا ہاتھ اپنے ہونٹوں تک لے جاتے ہوئے پھر اپنے دل پر رکھ لی۔ وردہ ہاتھ چھڑواتی شرما کر بھاگ گئی۔ وردہ کھانا کھا کر جب اپنے کمرے میں آئی، نماز پڑھ کر اٹھ رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ عمر تکیہ سینے سے لگا اندر آ گیا اور بیڈ پر دراز ہو گیا۔ وردہ نے جائے نماز ایک طرف رکھ کر دوپٹہ کھول کر گلے میں ڈال دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے روم میں آنے کا؟ وردہ نے عمر کی طرف دیکھ کر کہا، اور یہ کیا طریقہ ہے کسی کے دل میں آنے کا؟ عمر نے الٹا سوال کیا۔ وردہ اس کی بات نظر انداز کر گئی۔ بندہ دستک دیتا ہے دروازے پر۔ ہاں، بندہ دستک دیتا ہے دل کے دروازے پر۔ عمر ڈھیٹ بنا ہوا تھا۔ یہ روپ تو وردہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ غصے میں ہی دیکھا تھا عمر کو۔ اب ظاہر ہے آپ رخصت ہو کر میرے کمرے میں نہیں آئیں تو میں ہی رخصت ہو کر آپ کے کمرے میں آ گیا۔ وہ پلٹی۔ عمر اس سے پہلے دروازے کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا اور وردہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر جذبوں سے چور لہجے میں بولا، بس وردہ، اب مان بھی جاؤ، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، کوئی ہمدردی نہیں کھا رہا تم پر۔ کیا کمی ہے تم میں جو ہمدردی کیجیے؟ عمر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وردہ بھی عمر کی محبت کے آگے ہار گئی اور وہ اپنی محبت کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ محبت دیوار سے لپٹی ایک بیل کی مانند ہے جو سدا بڑھتی ہی جاتی ہے۔ محبت خوشیوں کی مانند جو ہر سو پھیلتی جاتی ہے۔ محبت گنگناتی ہے سریلے گیت کی مانند کسی کے نرم ہونٹوں سے۔ یہ جب تمنا کی صورت نکلتی ہے، تمنا پھر مچلتی ہے۔ محبت پاک ہوتی ہے، محبت معصوم سا سچ ہے جسے بولنے سے روح میں پاکیزگی سی آتی ہے۔ تبھی تو محبت میں اگر کوئی جھوٹ بولے تو محبت روٹھ جاتی ہے۔ وردہ عمر ایک دوسرے کی سنگت میں خوش تھے۔ دوسرے دن شام کو جب بیٹھ کر چائے پی رہے تھے کہ وردہ کے تایا ابو آ گئے۔ وہ بہت شرمندہ سے تھے، پر سب ہی ان سے بہت اچھے سے ملے۔ وردہ تو ان کے گلے لگ کر رو دی۔ شاہ سائیں، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، پر مجبور ہوں، بیٹی کا باپ ہوں، میں نے اسے معاف کیا۔ اس کی محبت میں پھر بھی وہ بضد رہی کہ شادی اسی لڑکے سے کرے گی۔ ہفتہ پہلے اس نے اپنی نس کاٹ لی۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، میں اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتا۔ یہ اس کی شادی کا کارڈ ہے۔ اچھا تو نہیں لگتا آپ کو کارڈ دینا، پر وردہ بیٹی آئے گی تو ہمیں اچھا لگے گا۔ وہ بہت شرمندہ لگ رہے تھے۔ وردہ کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے عمر کی طرف دیکھا۔ جی انکل، وردہ ضرور آئے گی، میں خود اسے لاؤں گا۔ عمر نے مسکرا کر وردہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ہم سب آئیں گے اکرام، تم شادی کی تیاری کر۔ اسفندیار شاہ اور عمر شاہ کی بات پر اکرام صاحب مطمئن ہو گئے۔ یار، اب تو میں تمہیں مل گیا ہوں، اب کیوں نمازوں میں لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہو؟ عمر نے اسے کب سے دعا مانگتے دیکھا۔ اللہ پاک کا شکر کرتی ہوں اور ہمارا ساتھ دائمی رہے، یہ مانگتی ہوں۔ تو پھر ساتھ مل کر دعا مانگتے ہیں۔